یاد رکھیے کہ جتنی معصومین کی حدیثیں ہیں سب کا مرکز و منبع و مدرک و ماخذ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر پانچویں امام کوئی حدیث بیان کرے، چھٹے امام، آٹھویں امام، نویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، 12ویں امام جو بھی حدیث بیان کرتے ہیں سب کا منبع و ماخذ سرکار دو عالم ہے۔ اس عزاداری سید الشہداء کے لیے سرکار دو عالم فرماتے کل جزع والبکاء مکروہ الا الجزع والبکاء علی الحسین۔ ہر گریہ و بکا، ہر فریاد و نالہ، ہر طرح کی عزا مکروہ ہے سوائے حسین کے، کہ حسین پر گریہ بھی ثواب ہے، گریہ کا بھی ثواب ہے، بکا کا بھی ثواب ہے، جزا و فضا کا بھی ثواب ہے۔ اگر حسین کے مصائب سن کر فریاد کرنے لگے ہائے میرے آقا، ہائے میرے مولا، اتنے مصائب آپ پر ٹوٹ پڑے، تو فَإِنَّهُ فِيهِ مَأْجُورٌ، تو اسے اس میں اجر ملے گا۔ فرماتے ہیں کُلُّ شَيْءٍ لَهُ وَزْنٌ وَكَيْلٌ، ہر چیز کو ناپا جا سکتا ہے، ہر چیز کو تولا جا سکتا ہے۔ کائنات کی چیزوں کا یا وزن ہو سکتا ہے یا ناپ ہو سکتا ہے۔ ناپ اور وزن، کیل اور وزن ہر چیز کا ہے۔ دنیا کی ہر چیز، چاہے آپ ناپنے سے اس کا حساب کریں، چاہے اس کو تول کے حساب کریں، ہر طرح سے دنیا میں چیزیں ہیں، لیکن کم از کم دو میں سمٹ سکتی ہیں، یا انہیں وزن کیا جاتا ہے یا انہیں ناپا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمائے کہ ہر شے کا وزن ہو سکتا ہے اور ہر چیز ناپی جا سکتی ہے، الا الدموع، مگر آنسوؤں کا نہ وزن ہے نہ آنسوؤں کا کوئی کیل ہے، نہ اسے ناپا بھی نہیں جا سکتا، نہ وزن کیا جا سکتا ہے نہ ناپا جا سکتا ہے۔ الا الدموع فإن العین اذا غرقت بمائها، جب آنکھیں آنسوؤں سے حسین مظلوم کی عزاداری میں ڈبڈبا جائیں، آنکھوں میں آنسو بھرائیں، فإن العین اذا غرقت بمائها حرمها اللہ علی النار، خدا اس آنکھ کو دوزخ پہ حرام کر دیتا ہے۔ وَإِذَا سَالَتْ عَلَى الْخَدِّ، یہی آنسو جب آنکھوں میں ڈبڈبا جاتے ہیں تو پھر یہ بہنے لگتے ہیں، جب یہ بہے کے رخساروں پہ آ جاتے ہیں، یاد رکھو اِذَا سَالَتْ عَلَى الْخَدِّ لَن يَرْحَقَهَا قَطَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اس رخسارے کو نہ کبھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ کبھی کسی ننگ و عار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ کیوں ایسا ہے؟ فَإِنَّ الْقَطْرَةَ مِنَ الدُّمُوعِ لَتُطْفِي بِحَارًا مِّن بِحَارِ النَّارِ، اس لیے کہ آنسو کا ایک قطرہ دوزخ کے سمندروں کو بجھا سکتا ہے۔ لَتُطْفِي بِحَارًا مِّن بِحَارِ النَّارِ۔ عزیزو، فرش عزا کی بڑی اہمیت ہے۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں خانہ سیدہ سلام اللہ علیہا میں وارد ہوا، داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ حسن حسین سامنے ہیں اور بی بی نہایت خوش ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ سرکار دو عالم تشریف لے آئے۔ سرکار دو عالم جیسے ہی آئے دونوں بچے سرکار دو عالم سے لپٹ گئے۔ پیغمبر نہایت خوشحال۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی بفضیلت ہؤلاء لازداد حبا لہما،
اے اللہ کے رسول مجھے حسن حسین کے فضائل بیان کیجئے، میرے سامنے ان دونوں کے فضائل بیان فرمائیں تاکہ میری محبت اور بڑھ جائے۔ سلمان فارسی جو محبت میں اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اور محبت بڑھے، چونکہ محبت یہ بڑھنے کے لائق ہوتی ہے اور بڑھ سکتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اے سلمان، جب میں شب معراج گیا اور میں جنتوں کی سیر کر رہا تھا، قصور کی سیر کر رہا تھا، سیر کرتے کرتے ایک مرتبہ میرے مشام میں ایک خوشبو آئی، میں نے ایسی خوشبو کبھی بھی استشمام نہیں کیا تھا۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ فرمایا کہ جنت میں ایک سیب ہے جسے اللہ نے 300 سال پہلے پیدا کیا ہے، ہاں 300 سال پہلے جس کی خلقت ہوئی ہے، اور اس جنت کے میوے سے یعنی سیب سے پورے جنت میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے تعجب کیا، اتنی عظیم خوشبو۔ ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے، دیکھا کہ ملائکہ کی ایک فوج میرے سامنے آ گئی اور اس سیب کو تحفے کے طور پر ایک تشت میں رکھ کر میرے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس سیب کو آپ کو پروردگار عالم نے بطور تحفہ دیا ہے، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا اور یہ تحفہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سیب کو لیا، وَوَضَعْتُ تَحْتَ جَنَاحِ جبرائیل، میں نے اٹھا کے اسے جبرائیل کے پروں کے نیچے رکھ دیا۔ میں جب زمین پر آیا تو میں نے اسے تناول کیا، اور پھر اس کے نور سے میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی۔ ولادت ہوئی، اس کے بعد پروردگار عالم نے وحی فرمائی، اے میرے حبیب زوج النور بالنور، النور فاطمہ من نور علی۔ وحی ہوئی کہ اے میرے حبیب نور کی شادی نور سے کر دینا، فاطمہ یہ نور ہیں اور علی نور ہیں، ان دونوں کی شادی تمہیں کرنا ہے، نور کی شادی نور سے کرنا ہے۔ فقد زوجتہما، اس لیے کہ میں نے ان دونوں کی شادی یہاں کر دی ہے، آسمانوں میں وہاں اعلیٰ مقام پر میں نے کر دی ہے، اس لیے آپ کو یہاں کرنا ہے دنیا میں۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ان سے ذریت پیدا ہوگی، اور ذریت میں سر فہرست 2 چراغ ہوں گے، سراج الجنہ، جنت کے 2 چراغ وجود میں آئیں گے، اور ان سے میں کائنات کو بھر دوں گا۔ لیکن اب یہاں سے پروردگار عالم نے عزاداری کا تذکرہ کیا۔ اے میرے حبیب جو حسین ان سے ہوں گے، یقتلو، وہ سرزمین طف و کربلا میں شہید کیے جائیں گے، اور ان پر طرح طرح کے مظالم ہوں گے، انہیں طرح طرح سے ستایا جائے گا، ان پر ظلم کیا جائے گا، اور یاد رکھو کہ میں حسین پہ ظلم کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا، نہیں بخشوں گا۔ عزیزو، پروردگار عالم نے غم بیان کیا، پیغمبر نے اس غم کو اہل بیت کے سامنے بیان کیا، اہل بیت میں گریہ و بکا، سلمان فارسی گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ عزاداری کا ایک ثبوت خود خانہ پیغمبر میں ملتا ہے، یعنی پیغمبر نے اپنے گھر کے اندر عزاداری سید الشہداء کیا۔ ہاں عزیزو،
بعض روایتیں تو اس طرح کی ہیں کہ جس میں ہر راوی شیعہ اثنا عشری ہے، ہر راوی. یعنی بعض روایتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ سارے راوی شیعہ اثنا عشری ہیں. ان کا بیان ہے جو کہ سارے راوی شیعہ اثنا عشری ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، مثال کے طور پر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور اس طرح سے پورے مصائب کو بیان کرتے ہیں. عزیزو، عزاداری سید الشہداء کے لیے سب سے پہلے تو سرکار دو عالم نے ہی ابتدا کی ہے، عزاداری کی ابتدا. چنانچہ ایک دوسرے مقام پر روایت ہے محمد ابن سنان سے، زبردست راوی، ان سے روایت ہے. آپ کی توجہ الحمدللہ ہے، آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیں تو میں تو جلدی آگے بڑھ جاؤں. بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین آتے ہیں اور وہ مجھے خبر دیتے ہیں حسین کی ولادت کی بھی، اور ولادت کی خبر دینے کے بعد حسین پر نازل ہونے والے مصائب کی خبر دیتے ہیں. جب خبر دیتے ہیں، یہ محمد ابن سنان کی روایت میں ہے، تو روایت کا جملہ ہے فَجَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ، پیغمبر بےتاب ہو کر رونے لگے، بلند آواز سے فریاد کرنے لگے، چیخ کر رونے لگے. پیغمبر چیخ کر رونے لگے، فریاد کرنے لگے. وہاں پہ مولائے کائنات بھی موجود ہیں. ایک مرتبہ مولائے کائنات کو طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد روایت ہے فخلا بہی، علی کو لے کر ایک گوشے میں چلے گئے، اور جب وہاں گئے ملین من النہار، دن کے کافی حصے تک گوشے میں جا کر علی اور پیغمبر دیر تک روتے رہے، گریہ کرتے رہے. فغلبتہما عبرۃ، بہت روئے، اتنا روئے کہ گلے میں ہچکی بند گئی، ایک دوسرے سے بھی جدا نہیں ہوئے. مصائب پیغمبر بیان کر رہے ہیں، علی سن رہے ہیں، اور مگر جدا نہیں ہو رہے ہیں. جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں. جبرائیل امین تشریف لے آئے، اور جب تشریف لے آئے تو فرمایا کہ پروردگار عالم نے آپ دونوں کو سلام کہا ہے، اور عزم علیکما، تم دونوں کو قسم دی ہے. عزم علیکما، اس نے تم دونوں کو قسم دی ہے. کیا کہ لما صبرتما، یہ عظیم واقعہ ہوگا مگر کبھی زبان پہ شکوہ کا لفظ نہ ہو. صبر سے کام لو. قالا فصبر، پیغمبر نے صبر سے کام لیا، علی نے صبر سے کام لیا. جب بھی مصائب بیان کیا مگر کبھی پروردگار پر اعتراض نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، مظالم کا تذکرہ کیا. چونکہ مظالم کا تذکرہ کرنا، ظالم کے ظلم کو بیان کرنا، یہ عین حکم پروردگار ہے. پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جو مظلوم ہے وہ اپنے ظالموں کے ظلم کو بیان کرے. عزیزو، یہ ساری عزاداریاں ہیں جو کہ پیغمبر اور ائمہ طاہرین بعد میں ان عزاداری کو قائم کرتے ہیں. ایک دو مثالیں اور بھی بیان کروں گا. عزیزو، ہر موقع پہ عزاداری کیا.
بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر کے گھر میں یا اور علی و فاطمہ کے گھر میں بھی ایک گوشہ الگ سے ہوتا تھا جو صرف عبادت کے لیے ہوتا تھا. یعنی جیسے کہیں بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، بات کرنا ہے، ملاقات کرنا ہے، اس کی جگہ الگ ہوتی تھی، لیکن عبادت کی جگہ الگ ہوتی تھی. جیسے مثلا ایک جا نماز بچھی ہوئی ہے، فرض کیجئے ہمارے عام لوگوں کے یہاں تو اس کو عبادت کے لیے رکھتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھی جائے گی، یہاں عبادت کی جائے گی، یہاں دعا مانگی جائے گی. ویسے ہی اہل بیت کے یہاں بھی اس طرح سے ہوا کرتا تھا. ممکن ہے کہ اسی کا اثر ہو ہم لوگوں کے یہاں جو ہے شاید اسی طرح سے ہو، وہاں سے ہو. ایک صلوات پڑھیں بلند مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گھر میں تھے، فاطمہ، حسن، حسین، ہم سب لوگ گھر میں تھے. زارنا رسول اللہ، رسول اللہ ہماری زیارت کو گھر پر آئے. باقاعدہ زارنا کا لفظ ہے، یعنی یوں ہی آ نہیں گئے، باقاعدہ زیارت کرتے تھے، آتے تھے، زیارت کرتے تھے. زارنا رسول اللہ، رسول اللہ ہماری زیارت کو آئے. ہم نے رسول اللہ کا استقبال کیا، گھر میں باقاعدہ ان کو ایک جگہ بیٹھایا، پھر اس کے بعد ان کے سامنے کھانا پیش کیا. اور یہ کھانا در حقیقت یہ ام ایمن نے ہدیہ بھیجا تھا، اور یہ ہدیہ تھا ایک طرح سے، اب نظر کا رہا ہوگا، جو بھی رہا ہو پیش کیا ان کے سامنے. پیغمبر نے تناول کیا، اس کے اندر خرمے تھے، دودھ اور کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. حضرت نے تناول کیا، پھر میں نے پیغمبر کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جا کر پانی انڈیل کر دھلا دیا. پیغمبر نے ہاتھ دھلا، ہاتھ کو اپنے منہ پر پوچھا، اور اس کے بعد پیغمبر جیسے ہی فارغ ہوئے گوشہ خانہ میں چلے گئے، مصلی کی طرف چلے گئے جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے. وہاں گئے، وخر ساجدن، پیغمبر وہاں گئے، نماز نہیں پڑھی، سیدھے سجدے میں گر گئے. سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کر گریہ کرنے لگے. فطال البکا، بہت دیر تک گریہ کرتے رہے، بہت دیر تک گریہ. پیغمبر کا رونا ختم نہ ہوا، گریے کا سلسلہ جاری رہا. مجترع احد من اہل البیت، اہل بیت میں کسی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ پیغمبر سے پوچھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریہ کر رہے ہیں، کسی میں یہ جرأت نہیں تھی. ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے اور دھیرے دھیرے چل کے آئے، بیچ بیچ میں گر جاتے تھے، چل کے آئے اور پیغمبر کے دونوں زانوؤں کے اوپر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو گئے وَأَخَذَ بِرَأْسِهِ، پیغمبر کے سینے کو، سر کو اپنے سینے سے لگا لیا. وَوَضَعَ ذِقْنَهُ عَلَى رَأْسِهِ، اور اپنی ٹھوڑی پیغمبر کے سر پر رکھ دیا اور رکھ کے فرمایا یا ابا، بابا، جب آپ گھر میں آئے تھے تو بہت خوشی تھی، آپ نے تناول فرمایا، ہم لوگ کو کتنی خوشی ہو رہی تھی. دیکھیں کتنے چھوٹے ہیں حسین، یعنی اس سے لگ رہا ہے کافی کم عمر تھی. اور اس کے بعد جب یہ سوال کر رہے ہیں کہ بابا اس طرح سے آپ آئے، اپنے نانا کو یا ابا کہا کرتے تھے، نانا نہیں، یا ابا. تو اس طرح سے ایک مرتبہ فرمایا ما یبکی کا،
بابا آپ کو کس چیز نے رلا دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین کو اپنے گلے سے لگایا اور لگا کے فرمایا، بیٹا اب کی علی مصارعکم، میں تمہاری قتل گاہوں کو اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ سب اکٹھا ہو مگر تمہاری قتل گاہیں الگ الگ ہیں۔ کوئی کوفہ میں دفن ہوگا، نجف میں، کوئی میرے گھر ہی میں دفن ہوگا، کوئی بقیع میں دفن ہوگا، کوئی کربلا میں دفن ہوگا۔ مصارعکم شتیٰ، تمہاری قبرگاہیں، تمہاری قبر اور تمہاری قتل گاہ الگ الگ ہوگی، مختلف جگہوں پہ ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، امتی یقتلک، میری امت آپ کو شہید کرے گی۔ اور ایک ایسی سرزمین جس کا نام ہے سرزمین طف، اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور ایک مٹی لی، فرمایا کہ یعنی ہاتھ بڑھایا اور سرزمین کربلا کی مٹی لی اور فرمایا کہ یہ وہ مٹی ہے جہاں پہ آپ کی شہادت واقع ہوگی۔ پیغمبر نے قاتل پہ لعنت کیا، حسین پہ عزاداری کے لیے پیغمبر نے خود خانہ اہل بیت ہی میں عزاداری کا انعقاد کیا۔ اہل بیت گریہ کرنے لگے، جناب زہرائے مرضیہ گریہ کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد سوال کہ میرے بیٹے پر کون روئے گا۔ عزیزو، یہاں پہ جناب زہرا کے سوال سے پہلے خود امام حسین سوال کرتے ہیں، من زارنا، اے میرے جد یہ بتائیے کون ہماری زیارت کرے گا۔ عزیزو، اس وقت پیغمبر نے ہمیں اور آپ کو یاد کیا اور فرمایا وہ لوگ آئیں گے، زیارت کریں گے۔ کیا؟ آخذوا بِأَعْوَادِهِمْ، جو لوگ تمہاری زیارت کو آئیں گے، زیارت کریں گے، میں ان کے بازوؤں کو پکڑوں گا، بازوؤں کو پکڑ کر انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ آخذوا بِأَعْوَادِهِمْ، بازوؤں کو پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ عزیزو، عزائے سید الشہداء کے لیے بے تحاشا روایتیں ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کی عزاداری اس طرح سے ہوا کرتی تھی، گریہ ہوتا تھا، دیر دیر تک گریہ کرتے تھے، اور اس وقت آج کے دور کے شیعوں کو یاد کرتے تھے، فرماتے تھے معبود ہمارے بھائیوں سے ہمیں ملا دے۔ اصحاب کہتے تھے ہمارے بھائی، یعنی ہم لوگ بھائی نہیں ہیں آپ کے، فرمائے نہیں، آخری زمانے میں ہمارے بھائی ہوں گے، وہ ہماری باتوں پہ ایمان لائیں گے، جو باتیں کتابوں میں لکھی ہوں گی تم نے تو ہماری زبان سے سنا اور ہمارے سامنے سنا، تب تم ایمان لا رہے ہو، وہ بغیر ہمیں دیکھے ہوئے ہم پر ایمان لے آئیں گے۔ ہاں عزیزو، میں نے گفتگو تمام کی، ختم کیا۔ عزاداری کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو آج کل انہی ایام میں وقت کا امام ہر فرش عزا پر آ رہا ہے۔ روایت تو یہی بتاتی ہے کہ وقت کا امام ہر فرش عزا پہ آتا ہے، بس فرش عزا خلوص کے ساتھ ہو، فرش عزا میں دکھاوا نہ ہو، فرش عزا میں ریاکاری نہ ہو کہ جناب ہم نے تو ایسا تبرک بانٹا ہے اور ہماری انجمن تو کیا کہنا، اور ہماری مجلس کی طرح تو کوئی مجلس نہیں ہے، اور جیسے عالم اور خطیب اور ذاکر ہم لے آتے ہیں ویسے کوئی نہیں ہے، اس طرح سے نہیں، ہماری طرح کون عزاداری کرے گا۔ نہیں، عزاداری خلوص کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اہل بیت کی مظلومیت اور ان کے مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے ہو، ان کی مظلومیت کو سننے کے لیے ہو، خلوص کے ساتھ ہو۔
تو یقیناً امام معصوم آتے ہیں، چونکہ اپنی عزاداری سے آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے آقا آپ ہماری عزاداری میں شریک ہو سکتے ہیں، چونکہ میں نے اسے ہر طرح سے پاک رکھا ہے، اپنے فرش اعضاء کو پاک رکھا ہے، اپنی نیت کو پاک و خالص رکھا ہے، تو یقیناً امام آتے ہیں، امام تشریف لاتے ہیں۔ وقت کا امام عزادار ہے، زیارت ناہیہ میں فرما رہا ہے، زیارت ناہیہ میں اقیمت لک المعاطم، اے حسین میں آپ کی فرش اعضاء کیوں نہ قائم کروں، میں آپ کا غم کیوں نہ مناؤں، اقیمت لک المعاطم، آپ کا ماتم تو جنت میں حور العین نے کیا ہے۔ یہ میں فقرہ پڑھ رہا ہوں زیارت ناہیہ کا، اقیمت لک المعاطم فی اعلی علیین ولطمت الحور، اور حوروں نے اپنے منہ پر تماچے مارے حسین کے مصائب کو سن کر۔ ہاں عزیزو، حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، حسین کربلا میں قدم رکھ چکے ہیں۔ 2 تاریخ کو قدم رکھا، قدم رکھتے ہی 3 تاریخ آئی تو 22,000 کی فوج پہنچ گئی۔ ابھی چند دن گزرے نہ تھے کہ 80,000 کی فوج مکمل ہو گئی۔ فوجوں کا سلسلہ جاری ہے، ہاں عزیزو فوجوں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کہا 80,000 کی فوج بھیج چکا ہوں ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے۔ ہاں عزیزو، حسین میدان کربلا میں ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبے کے چند الفاظ یہ ہیں: اے لوگو، اللہ کا غضب عیسائیوں پر اس وقت ہوا جب انہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ دیا۔ اللہ کا غضب یہودیوں پر اس وقت ہوا جب انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اس امت پہ اللہ کا غضب اس وقت شدید ہو گیا جب وہ فرزند رسول کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئی۔ حسین یہ سب بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بھائی سے کہا، اپنے بھائی سے فرمایا آپ کی تقریر میں نے سنی ہے، آپ نے جو کچھ بیان کیا میں نے سنا ہے، آپ ایک مرتبہ اپنا تعارف بھی اتمام حجت کے لیے کر دیجئے، اتمام حجت کے لیے اپنا تعارف بھی کر دیجئے۔ کہا بہن میں نے ہر طرح سے سمجھا دیا ہے، ہر طرح سے سمجھا دیا ہے۔ میں نے ان سے یہ بتایا کہ دیکھو میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، مجھے پہچان لو، میں پیغمبر کا نواسا ہوں، مجھے پہچانو میرا بابا علی ہے، مجھے پہچانو میری ماں فاطمہ زہرا ہیں، مجھے پہچانو میری نانی خدیجہ کبریٰ ہیں، مجھے پہچانو میرے چچا جعفر و طیار ہیں۔ ہاں عزیزو یہ سب بیان کر رہے ہیں۔ بہن میں نے انہیں اتنا ہی نہیں یہ بھی بتایا کہ دیکھو انا لابسہا، یہ دیکھو میرے سر پر جو امامہ ہے یہ رسول کا امامہ ہے، میں پہنے ہوئے ہوں۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ بھی رسول کی تلوار ہے جو میں ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا فبما تستحلون دمی، میرا خون کس وجہ سے تمہارے لیے حلال ہے۔ بہن آپ کو معلوم ہے کیا جواب دیا ہے؟ جواب میں ہر جگہ کہا ہاں ہم جانتے ہیں آپ کو، ہاں ہم جانتے ہیں آپ کو، لیکن ایک جملہ آخر میں بہن یہ کہا کہ بغضاً لأبیک، آپ کو ہم قتل کریں گے آپ کے بابا کے بغض میں، آپ کے بابا کے بغض میں۔ ہاں عزیزو یہ مولائے کائنات کا بیٹا اپنے بابا کے بغض میں شہید کیا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزو یہ سارے جملے، یہ خطبے اور عاشور کے دن جو استغاثہ ہے اس کا اثر کسی پہ نہ ہوا، پوری فوج سن رہی ہے، کسی پہ اثر نہ ہوا۔ اس کا اثر ہوا تو صرف حر پہ ہوا۔ حر نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حسین
حسین اتمام حجت کے لیے آواز دے رہے ہیں۔ حر نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے پاس آ کر کہا اے میرے بیٹے کیا حسین کے استغاثے کی آواز نہیں سن رہے؟ بیٹے نے کہا بابا ہاں آواز تو میں سن رہا ہوں، حسین آواز دے رہے ہیں، ہائے کوئی میری مدد کرنے والا آئے میری مدد کرے، ہائے کوئی فریاد کو پہنچنے والا آئے میری فریاد کو پہنچے۔ ایک مرتبہ فرمایا بابا بابا ہمیں تو حسین کی نصرت کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ جناب حر کہتے ہیں کیا نہیں دیکھتے میرے بیٹے، ایک طرف کفر کی صف ہے، ایک طرف ایمان کی صف ہے، ایک طرف امام جو ہے وہ کافر ہے، ایک طرف کا ایمان پے کرے ایمان ہے، یہ بتاؤ کس طرف جانا ہے؟ امام کی طرف جانا ہے۔ ایک مرتبہ بچہ کہتا ہے، یہ بیٹا کہتا ہے بابا بہت ہی اچھا ہوگا کہ جلد از جلد ہم اپنے آپ کو حسین کے پاس پہنچا دے۔ ایک مرتبہ بیٹے سے کہتے ہیں ہاں اب جدا ہونے کا موقع آ گیا ہے، اس فوج یزیدی سے الگ ہونے کا موقع آ گیا ہے۔ اے میرے بیٹے میں نے حسین کی شان میں بڑی گستاخی کی ہے، ایک مرتبہ مجھے اس پہ سوار کر کے میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ ہاں عزیزو ایک روایت ملتا ہے کہ بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھ لیا اور حسین کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ زبان پر ایک ہی جملہ ہے معبود انی عبد قلوب اولیائک، معبود میں نے تیرے چاہنے والے بندوں کے دلوں کو میں نے گھبراہٹ میں مبتلا کیا ہے، میں نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی تھی، میں نے راستے میں حسین کے ساتھ جسارت کی تھی، بڑی گستاخی کی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کے پاس پہنچتے ہیں، اپنے کو گرا دیتے ہیں، حسین کے قدموں پہ اپنے کو گرا دیتے ہیں، قدم بوسی کی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے حر تم اس موقع پر آئے ہو جس موقع پہ مجھے کوئی سلام کے لائق نہیں سمجھتا ہے، کوئی مجھے لائق سلام نہیں سمجھ رہا ہے، میں تمہاری میزبانی کیسے کروں؟ ہاں عزیزو ایک مرتبہ حر کہتے ہیں اے میرے آقا کیا میری توبہ قبول ہے؟ ایک مرتبہ فرماتے ہیں ہاں ان تم تتاب اللہ علیک، اگر سچی نیت سے توبہ کر لو گے تو ہاں تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ گے، تم ہماری فہرست میں شامل ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ ہاں عزیزو حر آئے، اپنے بیٹے کو بھی لے آئے، اپنے سامنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ حسین پر قربان ہو جاؤ۔ بیٹا گیا، جنگ کی شہید ہو گیا۔ آقا سے اب اجازت لے کر حر بھی چلے، اجازت ملی آگے بڑھے، فوج اشقیاء کے پاس پہنچے، نصیحتیں کی۔ عزیزو نصیحتوں کا کیا اثر ہوا؟ سب نے مل کر حملہ کر دیا۔ ایک حر ہے 950 لوگوں کو، روایت میں بہت بڑی تعداد بتائی گئی ہے، 950 لوگوں کو خود حر نے قتل کیا اور واصل دوزخ کیا۔ لیکن عزیزو کب تک لڑتا؟ ایک مرتبہ اپنے آقا کو آواز دی اے میرے آقا میری خبر لیجئے، حسین آئے، اپنے زانوں پر حر کے سر کو رکھا، ایک جملہ فرمایا ہے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، تم واقعاً حر ہو، تم نے دنیا میں یزیدیوں کی غلامی سے نجات پالی ہے، تم آزاد ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ میں کہوں گا اے حر آپ حر ہیں، واقعاً حر ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ بھوک سے بھی آزاد تھے، آپ پیاس سے بھی آزاد تھے، آپ ہر طرح سے آزاد تھے۔ اے حر آپ کی شہادت پر حسین نے مرثیہ پڑھا لنعم الحر حر بن الریاح
صبور. ہاں عزیزو مرثیہ پڑھ رہے ہیں. حسین حر کا کیا کہنا، حر کا قبیلے بنی ریا سے ایسا فرد نکل کے آیا ہے، مجھ پر جان قربان کرنے آیا ہے، کس قدر صابر ہے یہ حر. ہاں عزیزو مصائب بیان کر رہے ہیں. میں عرض کروں گا اے حر، ذرا عصر عاشور کو تھوڑی دیر بعد آپ کی شہادت کے آپ کے آقا پر کیا ظلم ڈھایا جائے گا، ذرا آئیے. ہاں عزیزو اپنے آقا حسین کو دیکھو. ایک مرتبہ فوجیوں نے گھیر لیا، گھیرنے کے بعد آواز قدرت بھی آ جاتی ہے. وہ فوج جو حسین پر تیر کی برسات کرنے میں کمی نہیں کرتی، تلوار مارنے میں کمی نہیں کرتی، ایسے عالم میں جب ہر طرف سے تیر و تلوار برس رہے ہوں، ہر طرف سے حسین پہ وار ہو رہا ہو، ایک مرتبہ اس عالم میں یہ ارشاد ہوتا ہے حسین اپنی تلوار نیام میں رکھ. اب کیا تھا جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا، ارے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ زمین سے پتھر اٹھا تھوڑی دیر میں عمر سعد آواز دیتا ہے، اے شبر کس کا انتظار ہے، حسین کا کام تمام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. معبود اس عبادت کو قبول فرما. تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر دل کی خبر رکھتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کون کس مشکل میں ہے. معبود اس مقدس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما. ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما، آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے. معبود وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل